تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں جد الانبیاء، امام الموحدین ابراہیم سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے چند چیزوں کے ذریعے سے آزمائش اور امتحان لیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ امتحان کن چیزوں نے لیا، یہ باتیں سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مفسرین کے مختلف اقوال میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے امتحان کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ظاہر کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں سے پورے نمبر حاصل کیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا۔ اب جب امتحان ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے میڈل دینے کا انعام کیا کہ ہم آپ کو گولڈ میڈل دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام، مقتدی، پیشوا بناؤں گا، اور صرف نبی نہیں بلکہ جد الانبیاء، نبیوں کا باپ اور دادا بناؤں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 یا بعض روایت کے اعتبار سے اس سے بھی زائد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی خاص اولاد کے اندر ابراہیم کے بیٹے اسحاق، یعقوب، یوسف اور اس نسل کے اندر پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ تو اس لیے ان کا لقب جد الانبیاء، نبیوں کے دادا۔ یہود کو کچھ جلد اور چڑت تھی اس بات سے کہ آخری پیغمبر خاندان قریش بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے خاندان سے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے، نصرانی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس عمارت کو دنیا کے اندر آنے کے بعد بنایا، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری وہ دعائیں جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے یہود و نصارہ کو سمجھانا یہ ہے
کہ تم اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے ہو. یاد رکھو آخری پیغمبر ملت ابراہیم دین حنیف کے اوپر ہیں. وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، اس لیے قرآن میں آئے گا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ہمارا بندہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ تو سچے دین کا پیروکار تھا. اس لیے ان آیات میں یہود اور نصارہ پر رد ہے. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم صحیح ملت ابراہیم پر چلنا چاہتے ہو تو چھوڑو ہٹ دھرمی، چھوڑو حسب نسب کی باتیں اور آؤ اتباع کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے آنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی گئی. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ اللہ کے نبی اور رسول کیسے بنے اور کب تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین. ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر صحیح طریقے سے تیار نہیں ہوا تھا، صرف پانی اور مٹی کے درمیان تھے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگی تھی، اس دعا کا ذکر یہاں پر ہے جو ہم نے پڑھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یہی دعا قرآن پاک میں 3 مقام پر آئی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعہ کے اندر. بس تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہے، باقی سیم یہی دعا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. انہوں نے میرا نام لے کر کے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول پیغمبر ہوں. لیکن میرے بعد آخری پیغمبر ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہو. تو وہ بشارت دے کر کے گئے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امی کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش سے پہلے میری امی نے دیکھا تھا، حضرت آمنہ نے، کہ ان کے بطن پیٹ سے ایک روشنی نکلی جس سے مشرق مغرب ساری دنیا منور اور روشن ہو گئی. شام کے محلات نظر آئے اس روشنی کے اندر. تو بہرحال ان آیات کے اندر آپ علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے، چونکہ آپ ملت ابراہیم کے اوپر ہیں. آپ کا حسب نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے نبوت ادھر دوسرے سلسلے میں تھی، ابراہیم اسحاق یعقوب کے اندر، اور اس واسطے سے حضرت ابراہیم تک پہنچتی تھی. اب خاندان بنی اسماعیل کے ذریعے سے حضور تک پہنچی ہے اور سلسلہ حضرت ابراہیم پر ہی ختم ہوتا ہے. یہودی کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس یہ متبرک جگہ ہے، خانہ کعبہ میں تو لوگ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. انہوں نے اس طرح کی باتیں گھڑی کہ خانہ کعبہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. تو اللہ نے ان آیات میں ان کے اس دعووں کی کلی کھول کر کے رکھ دی کہ بے وقوفو، تم کہتے ہو زمین پر سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے اگر بنا ہے تو خانہ کعبہ ہے. سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے، چاہے فرشتوں نے بنایا ہو، چاہے آدم علیہ السلام نے، جیسے کہ ہسٹری مختلف بتاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی طوفان نوح کے بعد انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو اٹھایا. تو اگر تم صحیح ملت ابراہیم پر چلنا چاہتے ہو تو ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے سے تمہیں حسد اور جلن کیوں ہے؟ بیت المقدس کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام نے کی ہے،
جو حضرت ابراہیم سے کافی مدت کے بعد تشریف لائے ہیں. سمجھے نہیں تو میں نے خلاصہ اب بیان کر دیا، آپ کے سامنے ترجمہ آئے گا، اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں گے، آپ سمجھ دیجئے گا. دیکھیے دعا مانگنی شروع کی اللہ رب العزت سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے پروردگار. لفظ رب اس میں پرورش کا معنی چھپا ہوا ہے، اے وہ ذات جو آہستہ آہستہ پال کر کے بندوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. لفظ رب کے ذریعے سے اکثر دعائیں قرآن میں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لی ولوالدی. لفظ رب اس کے اندر ایک خاص معنی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا. یہی دعا سیم بالکل سورہ ابراہیم کے اندر بھی آئے گی، پورا ایک رکوع ہے. وہاں پر ھذا البلد ہے، یہاں پر ھذا بلدن ہے. فرق یہ ہے کہ شہر بننے سے پہلے ھذا بلدن ہے اور جب بن گیا تو ھذا البلد ہے. فرماتے ہیں آپ اس شہر کو، ابھی شہر بنا نہیں لیکن دعاؤں کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے، آپ اس شہر کو آمنن، امن والا بنا دیجئے. بغیر امن کے کوئی کام صحیح سے نہیں ہوتا. ساری دنیا کی چیزیں فراوانی موجود لیکن امن نہ ہو معاملہ ختم. تو سب سے پہلے شہر کی دعا، پھر امن کی. آگے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، آپ یہاں کے رہنے والوں کو من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا فرمائیے. یہ بڑی عجیب دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. قرآن کے اندر ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا، رینگنے والا، دوڑنے والا کوئی چرندہ پرندہ، کوئی بھی کیڑا مکوڑا ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو. ہر انسان کی، ہر مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے رزق کے ایسے اسباب ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ نابینا سانپ کو، اندھے سانپ کو پرندے کے ذریعے سے اس کے گھونسلے کے اندر رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کرتا ہے. حضرت شیخ نے بھی واقعہ فضائل اعمال میں لکھا ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہیں، اس لیے کہ رزق وہاں تک پہنچتا ہے. تو رزق کے بارے میں تو نو ٹینشن تھے وہ، لیکن پھل اور جس کو فواکہ اور لذیذ غذائیں کہا جاتا ہے، ڈرائی فروٹ آج کے زمانے کے اعتبار سے، چونکہ یہ چیزیں اسپیشل رزق سے الگ ہٹ کر کے ہیں تو خاص ان کی دعائیں مانگی. اسی لیے ثمرہ کہتے ہیں ہر چیز کی اچھی پیداوار کو، پروڈکٹ کو ثمرات کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں بڑی اہم چیز مانگی اللہ سے. اسی لیے ساری دنیا کے پروڈکٹ وہاں پر بنتے نہیں لیکن پہنچتے ضرور ہیں، بنے چاہے کہیں پر بھی. فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. لیکن ابراہیم علیہ السلام اب دعا میں تھوڑی احتیاط کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو امامت ہے، نبوت ہے، یہ میں تمہیں دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی. اللہ نے کہا لا ينال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں دوں گا، ہاں جو صحیح ہوں گے ان کو دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام اب بڑے سنبھل کر کے دعا کر رہے ہیں کہ رزق مانگ رہے ہیں لیکن من آمن منہم باللہ، ان کے لیے مانگتا ہوں اللہ جو تجھ پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم اتنا بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے، رزق کا معاملہ الگ ہے، نبوت کا معاملہ الگ ہے. نبوت ہر ایک کو نہیں ملتی، وہ خاص ہمارا انتخاب ہوتا ہے، سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن رزق تو میں ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو سبھی کو دیتا ہوں. اس لیے فرمایا قال ومن کفر، جو کفر کرے گا رزق اس کو بھی ملے گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن ایک مدت تک، یعنی بس اس کی جو دنیاوی زندگی ہے، لائف ہے، اس میں وہ نفع اٹھا لے گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لاؤں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم برا ٹھکانہ ہے. اس میں دیکھیے بات بھی ہو گئی اور ڈرا بھی دیا گیا کہ بھائی
کوئی اس بات پر مطمئن نہ رہے کہ اگر اللہ کا باغی نافرمان ہے، رزق کی بارش ہو رہی ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرے، اس لیے کہ رزق تو ایمان والا غیر ایمان والا سب کو اللہ دے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِيدَ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی دیکھنے کے لائق ہے۔ ہم مسجد کے اندر تھوڑا بہت چندہ دے دے تو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ایک آدھ درسگاہ مدرسے کے اندر بنوا دی تو مدرسے والوں پر روک جھاڑتے ہیں کہ مدرسہ ہی ہمارا ہے، ہم بڑا تعاون کرتے ہیں اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے مدرسہ نہیں، مسجد نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے سارے مدرسے، مسجد، خانقاہ ان کی جو ماں ہے، یعنی خانہ کعبہ تو ایک طریقے سے ساری مساجد کی ماں کہہ لیجئے آپ اس کو، مرکز، سینٹر، اور اتنا عظیم گھر کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے، روایت کے اندر آتا ہے 5 بڑے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کے ذریعے سے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ ان پہاڑوں کے نام بھی تفسیر کے اندر لکھے ہیں، جودی، طور سینا، ہرا، اور 2-3 پہاڑوں کے نام اور ہیں۔ تو جس کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو، اس بندے کے اندر اتنا بڑا کام کرنے کے بعد عاجزی، تواضع، انکساری کا حال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تعمیر بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ربنا تقبل منا کی صدا بھی لگاتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ عاجزی، انکساری، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند مرتبہ پر پہنچاتا ہے۔ ومن استکبر، اور جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو گردن کے بل زمین پر گراتا ہے۔ تکبر مکن زینہار، اے پسر، اے بیٹے تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی کرو، انکساری کرو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس شاخ کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ شاخ اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیتی ہے، اور جو خالی پھل نہیں ہوتا تو وہ بالکل تنی ہوئی کھڑی رہتی ہے۔ اس لیے جس انسان کے اندر اچھی صفات ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھک کر کے چلتا ہے، عزت کرتا ہے، دوسروں سے شفقت، نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا کو سن کر کے حقیقت بات یہ ہے کہ رونا آتا ہے کہ اللہ کا وہ اتنا عظیم پیغمبر اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اکڑ نہیں، کبر تو پاس ہے ہی نہیں، بلکہ تواضع۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، قواعد کہتے ہیں بنیادوں سے کسی چیز کو اٹھانا، یعنی پہلے سے بنیادیں موجود تھی نیچے، لیکن طوفان نوح میں چونکہ خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے انہی بنیادوں کے اوپر۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو چن رہے تھے، اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ وَإِسماعیل، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ تنہا ابراہیم اگرچہ معمار وہی تھے لیکن معاون اور مددگار کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے۔ اب یہاں سے نبی علیہ السلام کی فضیلت کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہودیوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو خانہ کعبہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ ان کے بیٹے اسماعیل نے بنایا، اور بنانے کے بعد میں ایسا نہیں ہوں کہ بنائے کوئی اور دے دوں کسی اور کو، جو محنت کرے گا ملے گا تو اسی کو۔ تو باپ بیٹوں نے محنت کی، مجھ سے دعا مانگی، میں نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی آخری پیغمبر کو مبعوث کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تعمیر کر رہے تھے، پتھر لاتے تھے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے جب وہ تھوڑا اونچا ہو گیا نا تو ادھر ادھر پہاڑوں سے تلاش کر کے لاتے تھے۔ یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے پتھر آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر اس کو چھپا دیا، اور جب اس کی تعمیر یہاں تک پہنچی تو آواز آئی اس پہاڑ سے کہ میرے پاس ایک امانت ہے، اس کو لے لو۔ طوفان نوح میں چونکہ سب
پانی ہی پانی ہو گیا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اس پتھر کو لائے، کہتے ہیں بڑا سفید چمکدار دودھ کی طرح روشن تھا، لیکن حائزہ عورتیں زمانے جاہلیت میں آتی تھی، طواف کرتی تھی، ان کی ان گناہوں کی بدولت آہستہ آہستہ اس کا رنگ بجائے سفید کے سیاہ ہو گیا، حجر اسود ہو گیا۔ اسود کو کالے کو کہتے ہیں، ایک روایت اس طرح تفسیر کے اندر لکھی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دل سے اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ دیکھیے، ایک ہے قبولیت، قبولیت ایک الگ چیز ہے اور تقبل یہ الگ چیز ہے۔ کوئی چیز محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اس کو ایکسپٹ کر لینا قبول کہلاتا ہے، میں نے قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر نکاح ہوتا ہے، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، جیسے ہی دلہے دلہن کو قبول کراتے ہیں تو جلدی سے شرما کر کے کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ کیا مطلب؟ وہ پہلے سے لذیذ اور محبوب چیز ہے تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہوتا، اس لیے قبول ہے کہہ کر کے معاملہ فائنل کر دیا۔ لفظ تقبل باب تفاعل سے ہے، تفاعل کے اندر خاصیت ہوتی ہے تکلف کی، جیسے کہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہوتا لیکن سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا۔ تقبل اسی طرح باب تفاعل سے ہے، الہی ہماری محنت اس لائق نہیں ہے ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، کہاں ہم اور کہاں یہ نکہتے گل، ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگرچہ ہم اس لائق نہیں لیکن آپ زبردستی اس کو قبول فرما لیجئے، یہ انتہائی عاجزی کی بات ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک طرف تو یہ ہے میں نے نماز پڑھ لی، الہی آپ اس کو قبول کر لیں، کیا مطلب؟ میری نماز بڑی اعلیٰ درجے کی ہے اس لیے آپ کا حق بنتا ہے قبول کرنا۔ ایک طرف یہ ہے الہی میری نماز، میرے رکوع سجدے ہی ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں میرا وضو بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے ٹوٹی پھوٹی توفیق مل گئی، یا اللہ اس لائق تو نہیں، یہ تو کھوٹے دراہیم اور سکے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اوریجنل سمجھ کر کے قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی۔ یہ ہے لفظ تقبل کا ترجمہ، ربنا تقبل منا۔ ہم عربی زبان نہیں جانتے، اگر جانتے تو اس لفظ کے اندر کھو جاتے، کتنی عظیم دعا مانگی ہے۔ الہی یہ کعبہ بنایا تیرا گھر، کہاں ہم اور کہاں یہ گھر، تیری مہربانی ہے آپ اس کو قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً بے شک آپ بڑے سننے والے ہیں، العلیم بڑے جاننے والے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور آگے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا۔ ہر نبی فرما بردار ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے لیے سب سے پہلے فرما برداری کی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو، مسلمین تثنیہ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہی تھے، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ لیکن اب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد قیامت تک آئے گی، ساتھ میں ان کے لیے بھی دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے یعنی میری اور میرے بیٹے اسماعیل، ان سب کی اولاد میں سے ایک ایسی جماعت بنا دیجیے، امۃ مسلمۃ لک، جو خالص تیری فرما بردار ہو۔ چونکہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ کچھ لوگ کافر ضرور ہوں گے، ہے نا، اس لیے اب بڑے سنبھل کر کے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک جماعت ایسی رہے جو اس گھر کی آبادی کے لیے ہمیشہ قائم دائم رہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جو لوگ وہاں پر متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ فلاں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ہے وہ ہے، تو ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر حملہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے گھر کے لیے ایسے لوگوں کو سلیکٹ نہیں کر سکتا جو خراب ہوں، یہ یاد رکھیے آپ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس گھر کی حفاظت اور دیکھ ریکھ کے لیے الحمدللہ چاہے کیسی بھی ہو لیکن نیک اور ہمیشہ امت مسلمہ رہے گی قیامت تک۔
ایسا نہیں کہ ہو اللہ کا گھر اور کسی غیر مسلم کے حوالے کر کے لو جی تم کو بنا دیا اس کا نگراں سے ذمہ دار متولی. ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کیا ہوگا پھر؟ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے الہ العالمین آپ ہمیں حج کے احکام، اس کی عبادت کے طور طریقے، مناسک سکھا دیجئے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے، انبیاء معصوم ہیں لیکن چونکہ ان کی ذریت کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے قیامت تک کے لیے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی لغزشیں کوتاہیاں ہو جائیں، تو فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، معذرت کو قبول فرما لیجئے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحیم ہیں. آگے یہ مزید دعا انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ سبق لمبا ہو جائے گا. بس اس سبق کے اندر یہی سمجھے کہ ایک ایک لفظ ابراہیم علیہ السلام بڑی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مجھے اور آپ کو سبق یہ ہے کہ ہم بھی عاجزی کے ساتھ جتنا بڑا کام کریں اس سے زیادہ عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے. سمجھے نہیں؟ یہ نہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا تو ہماری گردن تن جائے، ہمارا سینہ اکڑ جائے. اللہ کہتا ہے تمہاری گردن پہاڑوں سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتی، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یہ زمین ایسی بنائی ہے تم مار اپنے پیر، تیرا پیر ٹوٹ جائے گا لیکن میری زمین نہیں پھٹے گی. تو اپنی گردن کو تان دیکھتے ہیں کتنی لمبی گردن ہے. ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ تو اتنے عظیم بنا دیے، تیری گردن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے عاجزی کرو. یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں ہونا، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو مٹھاس، نرمی ہوتی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.